تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار۔ عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے، تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے۔ تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے۔ کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، اور یعنی یقینی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو، وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے۔ باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے، اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے، تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی، حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ، یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں، تو وہ بھی تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا، خودکشی کرنے والا۔ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں، فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے، اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں، بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمانے کہ آپ سگریٹ پی کے، یعنی آپ کے غالب گمانے کہ آپ مر جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ گندا کام ہے، علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے۔ بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ، تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، ناپسندیدہ ہونے کا، مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔